جو حضرات کہتے ہیں کہ ایک رکعت وتر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اب ان کے لیے کم از کم ان دو حدیثوں کا، اور دونوں حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں اور صحیح مسلم میں، ان دونوں حدیثوں کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں دونوں حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کو بآسانی یہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کی رات کی نماز، قیام اللیل، تہجد، تراویح، جو مرضی کریں، رات کی نماز کے متعلق، قیام اللیل کے متعلق میں نے سوال کیا، اور سوال کن سے کیا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ میں نے عرض کی کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ اب سوال پہ غور کریں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کتنی رکعت تھی، کتنی نماز ہوتی تھی؟ تو جواب سنیں، بجائے اس کی کہ ایک اور سوال اس کے بعد کرتے کہ رمضان کے علاوہ کتنی تعداد تھی، تو جواب میں دونوں کو حل کر دیا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی دن ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو، آپ نے ہمیشہ رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتیں ہی نماز پڑھی ہے۔ پھر اس نماز کا انداز بیان فرماتی ہیں، کس انداز میں آپ پڑھتے تھے۔ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ اب یہ جو پہلی حدیث ہے نا، اس کو لے کے ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ دیکھو جی 3 رکعت آپ نے وتر پڑھے ہیں، وتر نماز 3 رکعت آپ نے پڑھی ہے تو 3 پڑھنی چاہیے۔ اب ذرا غور سے دونوں حدیثوں کو سنیں گے تو بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ تو کیا بیان فرماتی ہیں کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھتے، رات کے کسی بھی حصے میں 4 رکعت آپ نماز پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ اتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی اور اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ اس کے متعلق تو پوچھو ہی نا۔ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پھر ثم یصلی اربعا، آپ پھر ثم یصلی، اس کے بعد آپ پھر 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور وہ بھی فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کے متعلق بھی اس کا حسن کیا تھا ان 4 رکعتوں کا، اور ان کا کتنا لمبا، وہ کتنی لمبی وہ رکعتیں ہوتی تھیں اس کے متعلق تو سوال ہی نہ کرو، بڑی لمبی ہوتی تھی۔ اس کے بعد بیان فرماتی ہیں کہ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے وہ نکال لیتے ہیں، دیکھو جی آپ نے 3 رکعت وتر نماز پڑھی۔ ہاں بھائی 3 رکعت وتر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت سے ثابت۔ لیکن 1 رکعت وتر نماز نہ پڑھنے کا حکم کہاں ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ آپ 4 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت نماز پڑھتے تھے، کل یہ 11 رکعت ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالکل واضح الفاظ میں، بلکہ دوسری روایت سنیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ آپ جو 4 رکعت پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، 3 رکعت پڑھتے تھے، وہ تو انداز تھا۔ صحابہ کرام کی اور روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو کیا بیان فرماتے ہیں کہ 4 رکعت آپ نماز پڑھتے، پھر آپ آرام فرماتے تھے، پھر آپ 4 رکعت نماز پڑھتے، پھر آرام کرتے، پھر آپ 3 رکعت نماز پڑھتے، یہ انداز تھا۔ اب اگلی روایت سنیں، بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز، اب دیکھیں کتنی وضاحت ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک، پوری رات میں آپ جو نماز پڑھتے تھے 11 رکعتن، آپ وہ 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ اس سے آگے یسلم بین کل رکعتین، یہاں بات ہے
یہاں طریقہ ہے نماز تہجد، نماز تراویح اور قیام اللیل کرنے کا. کیا فرمایا؟ یسلم بین کل رکعتین، آپ 11 رکھتے، 4 پڑھتے، 4 پڑھتے، 3 پڑھتے، یا جیسے بھی آپ پڑھتے 11 کی 11 رکھتے. آپ کیسے پڑھتے؟ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں پر آپ سلام پھیرا کرتے تھے. کبھی آپ نے 4 رکعتیں ایک سلام سے رات کی نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ آپ کا تو فرمان ہے، ذاتی طور پر آپ نے فرمایا. یہ تو عملی حدیث، قولی حدیث. آپ نے کیا فرمایا کہ صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 4 رکعت اکٹھی نہیں. رات کی نفل نماز 2 رکعت ہے. تو حدیث کے الفاظ سنیں کہ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعتوں پر آپ سلام پھیرتے تھے. ویوتر بواحدۃ، اور آخر میں 1 رکعت، ویوتر بواحدۃ، اور 1 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے. صحیح بخاری، صحیح مسلم. پتہ نہیں یہ حدیثیں نظر ہی نہیں آتی ہیں، طویلات میں پڑھ جاتے ہیں. اب جب واضح بات ہے کہ آپ ہر 2 رکعتوں پہ سلام پھیرتے تھے، 2 2 4 2 6 2 8 اور 2 10 رکعتیں ہو گئی، پھر آخر میں 1 رکعت وتر آپ پڑھتے تھے، حدیث میں ثابت ہے. اور یہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ میں، مسجد حرام میں. ہم کہتے ہیں 20 رکعت نماز، دیکھو جی 20 رکعت وہاں پڑھی جاتی ہے تو یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیسا عجیب ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، 20 رکعت نماز وہاں پڑھتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ تم یہاں 20 رکعت پڑھو، لیکن ان کی طرح پڑھو، رفع الیدین کرو نا، آمین کہو نا، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کریں گے، اپنے مقصد کی چیزیں. تو بہرحال وہ جتنے بھی وہ احادیث کے متعلق، وہ احادیث کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جو حضرات وہاں جاتے ہیں، انہوں نے وہاں جن لوگوں نے قیام کیا ہے رمضان المبارک میں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پر 10 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے 10 رکعتیں پڑھتے تھے، اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. صحیح بخاری، صحیح مسلم کے بار بار میں بتا رہا ہوں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 10 رکعتیں ایک امام صاحب پڑھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں 1 رکعت وہ وتر پڑھ لیں گے. دوسرے امام صاحب آتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی 10 رکھتے ہیں، تو وہ 20 رکھتے ہو جاتی ہیں. تو دیکھو، یہ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت موقدہ ہے، 10 رکعت اور 11 رکعت یہ قیام ہے. ہاں ویسے اگر نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا، اس سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں، اس سے کم پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، جتنی مرضی پڑھ لیں، آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوا کہ آپ 4 کر کے 4 رکعت پڑھتے، آرام فرماتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، آرام فرماتے، پھر 3 رکعت پڑھتے. طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ہر 2 رکعتوں پہ سلام پھرتے، 4 رکعتیں اکٹھی نہیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں پہ سلام پھرتے. دوسری حدیث کے بالکل اس میں وضاحت ہے. آخر میں جا کے 1 رکعت وتر پڑھتے. تو 1 رکعت وتر پڑھنا صحیح بخاری، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا یہ طریقہ اور معمول. اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کیا بیان فرماتی ہیں؟ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ، کوئی دن ہو، آپ 11 رکعتیں ہی نماز پڑھتے تھے. سنت موقدہ یہ ہے. اس کے علاوہ نفل نماز جتنی مرضی پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو حضرات کہتے ہیں صرف مسلکی تعصب ہے اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. مسلکی تعصب ہے، حدیث میں بالکل واضح ہے، 1 رکعت وتر نماز پڑھنا پیارے آقا کی سنت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آپ اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے.